آپ کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں؟ ہمارے مقاصد جو ہے نا وہ دو ہیں اس انٹرونشن کے، اس ادارے کے انٹرونشن سے یہ ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی جو ہے نا وہ غربت کی وجہ سے بھوکا نہ رہے، اور غربت کی وجہ سے اس کا بچہ جو ہے نا وہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ دو مین مقاصد ہیں ہمارے، دو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میں تھوڑی اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو غریب آدمی جس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، یا انڈر پریولیج جسے ہم کہتے ہیں، جو ہے وہ کراچی کی سراؤنڈنگ میں، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں، تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایک پرو ایکٹیو سروے کرتے ہیں مختلف علاقوں میں، کراچی کے مختلف علاقوں میں۔ اور اس سروے کا کام کرنے کے لیے ہم نے قرآن کے حفاظ اور دارالعلوم سے اور مدرسوں سے کوالیفائڈ 8 سال کے جو کوالیفائڈ علماء کرام ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ ہم نے شریک کیا، اور وہ تقریباً اس وقت 70 کے قریب لوگ ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ اور ان کے پاس اسائنمنٹ یہ ہے کہ وہ گھروں میں جاتے ہیں، گھروں میں جانے کے بعد پرو ایکٹیولی دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا روزگار ہے یا روزگار میں کوئی کمی ہے یا آپ کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی فہرست بناتے ہیں، اور پھر اس فہرست پہ پوری ان سے تفصیل لیتے ہیں کہ آپ پہلے کیا کام کرتے تھے، آپ کا روزگار کیوں ختم ہو گیا، اور آپ اس وقت کیا کام کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس طرح سے ان کو ہم ان کے روزگار کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تاکہ ان کو ہم فنڈ بھی دیتے ہیں، اور ان کو ہم ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو فنڈ بھی دیتے ہیں، اور روزگار کرنے کے لیے، روزگار کو اپنے پیروں میں کھڑا کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جو ان امپلائڈ لوگ ہیں، سمجھ لیں کہ ایک جو گورنمنٹ کا جو کہ ایک ادارے کا جو کام ہے، وہ ایک چونکہ ہم بھی ایک گورنمنٹ کا پارٹ ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، جس کو ہم NGO کہتے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن۔ تو ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے ساتھ جو ہے کہ ہم ان کو چھوٹے کاروبار کراتے ہیں، جس کا ان کو تجربہ ہے، جس سے، اور یہ بہت پاورفل ٹول ہے۔ یہ 30-40 ہزار روپے کی رقم سے اگر کسی کو ایک چھوٹا سا کاروبار کرا دیا جائے، تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ 40 ہزار روپے وہ کما لیتا ہے آدمی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس میں اس ماڈل میں وہ ہمیں کوئی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، پروفٹ جتنا وہ کماتے ہیں، جتنے پیسے ان کو بچ جاتے ہیں گھر چلانے کے لیے، اس میں سے کچھ رقم 10% رقم وہ اس ادارے کو واپس کرتے ہیں۔ جب وہ واپس کرتے ہیں تو اس سے ہم مزید لوگوں کو الحمدللہ مزید لوگوں کی ان امپلائمنٹ کو کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا ادارہ ہے، ایک ون ون سچویشن کو کریٹ کرنے کا ادارہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فنڈنگ کریں اور وہ ایکسپینس آؤٹ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، چاہے غریب آدمی بھی ہے، اس کا اگر اس کو ایک کاروبار کھڑا ہو گیا ہے، اس کا گھر اچھا چلنے لگ گیا ہے، تو اس میں سے 2-2.5 ہزار اس نیت کے ساتھ کہ یہ 2-2.5 ہزار روپے ہر مہینے وہ ہمیں ادا کرے گا، تو اس کے اور کسی بھائی یا کسی بہن کے کام آئے گی وہ رقم، اور وہ پھر ان کی ہم فنڈنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کی فنڈنگ کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ماڈل ہے۔ دوسرا ماڈل اس کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کو ہم سروے کر رہے ہیں اور جن کی ہم سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں حاصل کر رہے۔ تو دوسری انٹرونشن ہے، جو کاروبار ہے وہ سمجھ لیں ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے غربت کو کم کرنے کا۔ غربت کو لانگ ٹرم کم کرنے کا سولوشن یہ ہے کہ یہ جو فیملیز ہیں انڈر پریولیج یا جن کے پاس کم ریسورسز ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے اپنے بچوں کی طرح ان کو ہم ٹریٹ کریں کہ یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، اور وہ بچے جو ہے نا اعلیٰ تعلیم کی منزلوں پر وہ پہنچیں، اور ریسورسز کی کمی جو ہے نا ان کے لیے کوئی باٹل نیک نہیں بنے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں، جن کی جو ان امپلائڈ لوگ ہیں، جن کی ہم امپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے ذہن سازی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے کالجز میں، اچھے یونیورسٹی میں داخلہ لیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پیسوں کی فکر نہیں کریں، ریسورسز کی فکر نہیں کریں، اور ان بچوں کو الحمدللہ ہم بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں جہاں ان کو تعلیم دلاتے ہیں۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں پہلے یہ بچوں کی تعلیم والا سناریو ہے، اس کو اگر ہم ایڈریس کریں
تو اس وقت تقریباً 200 بچے جو ہیں وہ ان فیملیز کے وہ IBA میں, CBM میں, کالج آف بزنس مینجمنٹ میں, اس کے بعد جناب ویلی NED یونیورسٹی میں, کراچی ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج میں, پھر ڈا میڈیکل کالج میں, ان اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم ان کی پوری فنڈنگ کرتے ہیں جب تک کہ, اور پھر اس کے بعد انڈس نرسنگ میں تقریباً اس وقت 75 اسٹوڈنٹس ہیں جس کی فنڈنگ گیئر کر رہی ہے الحمدللہ اپنے ڈونر کے تعاون سے, اور وہ بچے 4 سال کی BS ڈگری حاصل کر رہے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل اسٹاف کی خاصی کمی ہے, تو اس میں ڈا میڈیکل کالج بھی اور پھر اس کے بعد یہ انڈس ہاسپٹل بھی جو ڈاکٹر واری صاحب کا ہے, اور ان کی جو نرسنگ کا جو اسکول ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, جو ان کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ یہ تعلیم حاصل کر سکتے, ان کے ماں باپ جو مشکلات سے مطلب اس کو کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو الحمدللہ ان کے 75 بچوں میں سے اب وہ کچھ پاس آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے نا انڈس ہاسپٹل والے, انڈس نرس وہ خود بھی ان کو جاب دے دیتے ہیں. ان کو بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے اس کے پیرامیڈکس کی, تو ان کو جاب بھی مل جاتی ہیں. اور اسی طرح سے جو ڈا میڈیکل کالج کے اندر میں بھی ہم نے کبھی تقریباً 40-50 لوگ اسٹوڈنٹس کی فنڈنگ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس میں 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں جو بچے ہیں اور جن کو ماں باپ اچھی تعلیم نہیں دلا سکتے, تو ان کی بھی فنڈنگ ہم کر رہے ہیں, جس میں تقریباً دارالعلوم میں جو اسکول ہے اردو میڈیم اسکول بنات کا اور لڑکوں کا بھی, وہاں پر دونوں ملا کر تقریباً 130 بچوں کی ہم فنڈنگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ فنڈنگ صرف اسکول کی ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم ان بچوں سے کہتے ہیں کہ اب آپ جب اگلے سال آپ 8ویں کا بچہ جب 9ویں میں چلا جائے, یا 10ویں کا بچہ 11ویں میں چلا جائے, اور 11ویں کا بچہ 12ویں میں چلا جائے, تو یہ پوری کنٹینیوس فنڈنگ چلے گی. اور اس وقت ان جو پوری 540 بچوں کے لاٹ میں تقریباً 30 بچے ایسے ہیں جو سیکنڈ ایئر کے ہیں, اور اس کے بعد اس سال کے اینڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو جب ان کی ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں جب وہ پڑھنے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی گیئر ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سپورٹ کرے گی, اور ان کے ساتھ میں ہم اپنی ڈسکشن بھی کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں, بالکل بچوں کی طرح ان کی تعلیم کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا الحمدللہ, تو یہ ایک ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ ابھی ایجوکیشن میں ہمارے ایک ڈونر ہیں, تو ان کے تعاون سے یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, کیونکہ ہر بچہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر, انجینئر یا بزنس مین نہیں بن سکتا, لیکن یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے جس میں کئی ادارے کراچی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہنر فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے جی, تو ہنر فاؤنڈیشن کو بھی کئی بزنس مین جو اس وقت کراچی کے جو بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے اس میں کولابریشن کرنے کے بعد ہنر فاؤنڈیشن کی کئی چیپٹرز کھولا ہے انہوں نے. ایک کورنگی کریک میں CBM جہاں میں پڑھاتا ہوں اس کے ساتھ بھی کھولا ہے انہوں نے, اور میں نے بھی وزٹ کیا تھا, بہت ہی شاندار ادارہ انہوں نے کھولا ہے. PCHS میں ان کا اوریجنل ادارہ ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2023 میں کوئی 400 to 500 ایسے بچوں کو جو کہ انڈر پریولیج فیملیز کے ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کرائیں گے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ان کے CEO سے میری بات چیت ہوئی ہے, تو ہم ایک MOU سائن کریں گے, اور ایک ٹرائل رن کرنے کے لیے تقریباً 18 بچوں کو ہم نے آلریڈی وہاں ایڈمیشن کرا دیا ہے. ابھی 18 بچے ایڈمیشن کرا دیا ہے ہنر فاؤنڈیشن کورنگی کریک میں, اور تو وہ بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں سوشل اپلفٹ آف دی انڈر پریولیج فیملیز جو ہے نا ہمارا گول ہے. اور نمبرز تو آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار لوگ پاکستان میں اس زمرے میں فال کرتے ہیں, تو ہماری جتنی اللہ تعالیٰ کیپیسٹی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ڈونر کو کنیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں, تو اس کو آہستہ آہستہ اسکائی از دا لمٹ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کتنی کوانٹٹی میں کریں, تو بے شک جتنا بھی فنڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جتنے بھی کراچی میں سے لوگ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور تو ان کے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں, ان کو مشورے دیتے ہیں, ان کو ایڈوائز دیتے ہیں, کیونکہ میرا تعلق بھی اکیڈیمیا سے ہے اور میں کالج آف بزنس مینجمنٹ میں پڑھاتا ہوں, رائٹ. تو ان بچوں کو
اور صحیح طریقے سے میں گائیڈ لائن بھی گائیڈنس بھی دیتا ہوں اور دے سکتا ہوں. تو اس وقت تو یہ تو تقریباً 200-250 بچے جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن میں، اور تقریباً اوور 500 بچے جو ہے نا وہ ایک پروسیس میں آ گئے ہیں، اور ان کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور یہ پھر ہائر ایجوکیشن میں فال کریں گے.